شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان، ہمارے موضوع کا عنوان ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل نہیں۔ آپ لوگوں کو عنوان سے سمجھ نہیں آئے گا کہ موضوع کیا ہے۔ دراصل آج ہم بات کریں گے بچوں کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اور ٹیچرز اور والدین کو کس جگہ یہ 2 حرفی جملہ بولنا ہے یا استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جملہ اس جگہ بولنا ہے جب بچے آپ سے کہیں کہ یہ سبجیکٹ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو بہت بور ہے، بہت مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت آپ نے یہ کہنا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور پھر آپ اپنی بات کی وضاحت اس طرح کریں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے زبان کی، یعنی لینگویج کی اصل محرکات کیا ہوتی ہیں، اس کی گرامر، اس کے لکھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، اور اس کو آسان جو آپ کے مددگار ہوں گی وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ہیں 2 حرفی، 3 حرفی، جالا کہانی اور تصویری کہانی، اور اسی طرح کر کے پھر یہ بتدریج آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بچے کو لینگویج، چاہے وہ کوئی سی بھی لینگویج اس کو سمجھائیں گی تو انشاءاللہ بچہ بہت اچھے سے سمجھ لے گا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سائنس، حساب، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ بچے کو ابتدائی معلومات دیں، اور وہ اتنے دلچسپ انداز میں دیں کہ ان کو سمجھ آئے۔ جیسے اس کی مثال آپ بالکل اس طرح لے سکتی ہیں کہ مونٹیسری اور پری پرائمری میں بچوں کو مشکل الفاظ والی نظمیں بہت اچھے سے کیسے یاد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ مطلب تک اس کی سمجھنے لگتا ہے، انگلش کی نظموں کے بھی، اس لیے کہ ٹیچر ان کو ایکشن سے سمجھا رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ایکشن سے سمجھا رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ اس مطلب کی چیز کا کیا مطلب ہے اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ نے جب بچے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں، سیکنڈری لیول پہ ہوتے ہیں، تو انہیں ان کے حساب سے دلچسپ بنائیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بتاتی ہوں، یہ کلاس ایکٹیویٹی ہے، اور وہ اس طرح کہ آپ ایسا کیجئے کہ اپنی جماعت میں کلاس ڈسکشن کریں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ 6 بچوں کے گروپ بنائیں، جس میں 2 اعلیٰ درجے کی ذہانت رکھنے والے، 2 اوسط درجے کی ذہانت رکھنے والے، اور 2 کم درجے کی ذہانت رکھنے والے۔ کسی بھی بچے کو نالائق مت کہیں، کن ذہن مت کہیں، بس یہ اوسط ہوتی ہے درجہ ذہانت کی۔ اور ذہانت بھی نہیں، ہم یہاں زیادہ بہتر ہوگا اگر ہم استعمال کریں کہ پڑھائی میں دلچسپی، کم دلچسپی لینے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دماغ ایک جیسا دیا ہے، یہ ہم خود ہیں جو اس کو کس جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈسکشن کرائیں، اور پھر انہیں ایک موضوع دیں اور کہیں کہ آپ لوگ یہ ڈسکشن کریں، اور جو آپ جیسے جو کر رہے ہیں اس میں جو آپ کو پوائنٹ سمجھ آ رہے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پھر آپ ایسا کریں، کسی ایک گروپ سے سنیں، اور پھر ان کو جیسے جو آپ سمجھیے کہ یہاں آپ کو سمجھانے، انہیں اچھے سے سمجھا دیجیے۔ اس سے کیا ہوگا، بچے کے ذہن نشین ہو جائے گا اور وہ بہتر انداز میں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سائنس میں تجربات، اگرچہ وہ کورس میں شامل نہ ہوں، پھر بھی آپ جو آسانی سے کروا سکیں وہ آپ کروائیں، اور آپ وہ والے جب آپ کروائیں گی اس سے موضوع کو سمجھنے میں آسانی رہے گی، اور اس موضوع میں مضمون میں آپ کے مددگار ہوں گے۔ بچوں کی ہمت بڑھائیں، اور بچوں کا ایک دوسرے سے پلیز موازنہ مت کریں، کیونکہ اس سے ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور ایک تو نفرت کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے، بچوں کی کچھ کرنے کی ہمت بھی ختم ہوتی ہے۔ اکثر بچے امتحانات میں پاس ہونے کے لیے مشکل مضامین کی تیاری کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ترک کر دیتے ہیں، بس پاس ہونے کے لیے رٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ یہ
اس مضمون میں آپ اس طرح اس وقت آپ کیسے آسانی لا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس صحیح معلومات ہوگی تو آپ تبھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں اور بچے کو بہترین انداز میں سمجھائیں. اسی طرح آج کل بھی اور ویسے بھی ایگزام کے جب دن نزدیک ہوتے ہیں، عموماً اسکولز میں کورس مکمل ہو چکا ہوتا ہے، بچوں کے کلاس ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ دینے کے بعد ٹیچرز بھی اور بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ کو میں نے ایکٹیویٹیز بتائیں، یہ اور اس جیسی بہت سی ایکٹیویٹیز آپ بچے کو کرائیں، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کو ذہن ایک جیسا دیا ہے، کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے. ہم یعنی اگر آپ ٹیچر ہیں یا والدین ہیں، جو بھی ہیں، جب تک ہم نہیں کریں گے بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو علم دوست بنائیں، ان میں تعلیم سے مطابقت اور محبت اور انسیت پیدا کریں، تاکہ خوف و ہراس اگر ایک بچہ ٹیسٹ میں خوف و ہراس دور ہو. اگر ایک بچہ ٹیسٹ میں 10 نمبر لیتا ہے، دوبارہ ٹیسٹ میں وہی بچہ 20 لیتا ہے یا 15 لیتا ہے یا 25 لیتا ہے، تو اس کی ہمت بندھائیں، اسے بالکل بھی ڈسکریج نہ کریں. چاہے آپ اگر ٹیچر ہیں تو کلاس میں اور بچوں کے سامنے اس کی ہمت بندھائے. دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے محنت کری اور کتنے اچھے نمبر لیے، اور انشاءاللہ یہ اور کر سکتے ہیں اس سے. اور اگر آپ والدہ ہیں تو آپ اور بہن بھائیوں کے سامنے اور اکیلے میں بھی اس طرح کریں. اس سے کیا ہوگا، بچہ اور اچھا کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ بچوں کو تعلیم سے نزدیک کر سکتے ہیں. بس سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہے کہ آپ دل سے اگر چاہیں، انشاءاللہ ہماری جو ٹیچرز ہیں، جو مدرز ہیں، وہ بہت محنت کرتی ہیں اور اس چیز کو بہت وہ کرتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہوں گی، اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے. اے اللہ، تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو بھی نرم و ہموار کر دے. آمین. السلام علیکم.